تراویح کی رکعات کی تعداد 8 ہے یا 20؟ اس حوالے سے واضح رہے کہ 20 رکعات تراویح ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 دن تراویح کی باقاعدہ امامت بھی فرمائی تھی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے شوق اور جذبے کو دیکھتے ہوئے تیسرے یا چوتھے دن امامت کے لیے تشریف نہیں لائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کے باہر انتظار کرتے رہے، اور اس خیال سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو نہ گئے ہوں بعض صحابہ کھنکھارنے لگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائیں، اگر فرض کر دی گئیں تو تم ادا نہیں کر سکو گے، لہٰذا اے لوگو اپنے گھروں میں ادا کرو۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان میں بذات خود جماعت کے بغیر 20 رکعت تراویح اور وتر ادا کرنے کا معمول تھا، جیسا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في شهر رمضان في غیر جماعت ب20 رکعتا والوتر، اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في رمضان 20 رکعتا سوى الوتر۔ لہٰذا اگر امت کسی حدیث کو قبول کر لے اور اس پر سب عمل کریں تو وہ متواتر کے معنی میں ہو جاتی ہے، اور امت کا کسی حدیث کو قبول کرنا اس کی صحت اور حجت ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مذکورہ حدیث اگرچہ خبر واحد ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور تمام امت نے اسے قبول کیا ہے، اور 20 رکعت تراویح ادا کرنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا بھی معمول تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باجماعت 20 رکعت تراویح کا اہتمام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کروایا تو ان پر کسی نے نکیر نہیں کی، بلکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے باجماعت تراویح کے اہتمام پر اتفاق کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا 20 رکعت پر اتفاق یعنی اجماع صحابہ اس بات کی شہادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 20 رکعت ہی پڑھائی ہیں۔ اس لیے کہ اصول حدیث کا ضابطہ ہے کہ دین اور آخرت سے متعلق امور میں اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کوئی فضیلت یا وعید یا تعداد وغیرہ متعین کر کے بتائیں تو وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ اس بارے میں ان کے پاس کوئی اصل اور دلیل ضرور ہوتی ہے جو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے امور سے متعلق صحابی کا اپنا قول بھی حدیث مرفوع کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دین کے احکامات میں اپنی طرف سے ہرگز اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کا بھی حکم دیا ہے۔ اس اعتبار سے بھی اگر کوئی خلیفہ راشد کوئی رسم خیر جاری کریں تو اس کی اتباع خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور ان کی سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت کہا جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اجماع سے لے کر آج تک تمام فقہاء کرام اور امت مسلمہ کا اجماع ہے، اور تمام فقہاء کے نزدیک تراویح 20 رکعت سنت ہے، اور بلا عذر اس کا چھوڑنے والا گنہگار ہے، اور 20 رکعت تراویح کا انکار نصوص شرعیہ سے ناواقفیت ہے، جمہور فقہاء کرام کی مخالفت اور گمراہی ہے، اور تراویح کی 8 رکعت کہنا اور اس پر عمل کرنا اجماع امت کے خلاف ہے۔ اللہ جل شانہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔